نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین حضرات، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، ان کا رازق ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بہت سارے مخلوقات بھی پیدا کیے ہیں جن کی اصل تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ ان تمام مخلوقات کا سرپرست اور ان میں سب سے زیادہ باعزت اور باشرف انسان کی ذات ہے، جس کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات پر افضلیت عطا فرمائی اور پھر تمام مخلوقات کو انسان کے تابع بنا دیا۔ کچھ ہیں انسان سے محبت رکھتے ہیں اور کچھ ہے کہ انسان سے محبت نہیں رکھتے، انسان کو دیکھتے ہی انسان کو ڈستے ہیں، انسان کو مارتے ہیں، انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ لیکن افضلیت اور برتری جو ہے وہ انسان کو حاصل ہے۔ انسان سارے مخلوقات، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب پر افضل ہے اور ان سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ جب کوئی انسان کسی جانور کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں خون نہیں ہے، اس کے بدلے میں دیت نہیں ہے، اس کے بدلے میں قصاص نہیں ہے، بلکہ قیمت ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جب انسان کو انسان کے درجے میں جب لایا جاتا ہے تو پھر اس کا قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے، اور دوسرے جو مسائل ہیں وہ ان پر لاگو ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا جائے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی انسان کو پیدا کر دیا گیا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے ان کا تعلق سمندری مخلوقات میں سے ہو یا خشکی مخلوقات میں سے ہو، یا وہ چرندہ ہو، درندہ ہو، پرندہ ہو، چیر پاڑ کرنے والا ہو، جس طرح کا بھی مخلوق ہو، ان سارے مخلوقات کا تعلق عبادت سے ہے۔ وہ سب اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ سب سے اعلیٰ اور افضل بات یہی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا۔ لیکن انسان دنیا میں آتے ہی اپنے کاموں میں مگن ہوا، دنیا کی عارضی زندگی کو دیکھ کر اس میں پھنس گیا اور اسی کو اپنا جینا، مرنا، سنورنا، اٹھنا بیٹھنا اسی کو بنا دیا، دنیا کو بنا دیا، اور آخرت کو بھول گیا۔ جس طرح کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ انسان اس دنیا میں آ کر ایسا ہی ہوا۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، جس طرح میں نے عرض کیا آپ حضرات کے سامنے پہلے، کہ اللہ رب العزت پیغمبر بھیجتے تھے اور پیغمبر علیہم السلام ان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بلا کر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیا کرتا تھا۔ تو انسان کی جو پیدائش کا مقصد ہے وہ عبدیت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، تاکہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بے سجود ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بنائیں۔ دیکھیں، جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اپنے مالک کے تصرف میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں لیں، اگر ایک کار گاڑی ہوتی ہے یا کہ ایک موٹر سائیکل ہوتی ہے، وہ دونوں اپنے مالک کے زیر تحت ہیں۔ ان کا مالک جس طرح ان کو چلانا چاہتا ہے وہ اسی طرح چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک کار گاڑی ہے۔ اب اس کار گاڑی کا مالک وہ آدمی ہے، لیکن اگر وہ آدمی اس کار گاڑی کو چلانا چاہتا ہو، اس کو جلانا چاہتا ہو، تو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اسے روکے۔ اور اگر کوئی روکنا چاہے بھی تو اس کی بات صرف یہی ہوگی کہ میری کار گاڑی ہے، اگر میں جلاؤں اس کو یا کہ میں چلاؤں، میری مرضی ہے، اس میں آپ دخل نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا خالق ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے بعد ان کو فضیلت بھی دی، برتری بھی دی، پیغمبر بھی انہوں میں بھیجا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تحفہ بھی ان کو دیا، نماز بھی ان کو دی، سارے چیزیں اسی امت کو دی، اسی انسانیت کو دی۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو پیدا کر دیا گیا ہے عبادت کے لیے، صرف اسی کام کے لیے ہی پیدا کر دیا گیا ہے، تو پھر انسان پر کیا ضروری ہے، کیوں لازم ہے، وہ کیوں ایسے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں کے پیروی کرتے ہیں، دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذات کی ہونے کے باوجود وہ دوسروں کو تلاش کرتے ہیں اور دوسروں کے پاس اپنے مسائل کو لے جا کر حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر جگہ میں موجود ہے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ الوہیت کے اعتبار سے، نہ ربوبیت کے اعتبار سے اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ تک و تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، سارے کام اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے اور جس طرح نہیں چاہے وہ نہیں کرتا، اسی کی مرضی ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ لیکن آج کل کچھ لوگ اللہ رب العزت کی ذات کا ہی انکار کرتے ہیں، اور اکثر یہ لوگ سائنسدان لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے سامنے دلائل مکمل واضح طور پر ظاہر ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی وہ اس چیز کا انکاری ہیں اور اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی نہیں۔ اس بات پہ میں یہ عرض کر دوں، ایک مرتبہ دو دوست تھے، سائنسدان ہی تھے، لیکن ایک غیر مسلم تھا اور ایک مسلمان تھا، اور جو مسلمان تھا، سائنسدان تھا، وہ جب بھی کوئی چیز کشف کر دیتا تو وہ یہی کہتا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پیدائش، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش، اللہ تعالیٰ کی خلقت کیا ہی بہترین ہے، کیا ہی زبردست ہے۔ وہ دوسرا جو غیر مسلم تھا وہ اکثر ہی اس کو ٹوکا کرتا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی نہیں، آپ کیوں بار بار اس کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ تو پھر وہ سائنسدان نے کہا کہ یار، جو مسلمان تھا اس نے کہا یار یہ تو محال ہے کہ ایسا ہو، یہ تو محال ہے کہ ایسا ہو کہ ایک چیز ہو، خوبصورت ہو، اچھی ہو، چل رہی ہو، بڑھتی ہو، گڑتی ہو، لیکن اس کا کوئی مالک نہ ہو، اس کو کوئی چلانے والا نہ ہو، یہ تو امپوسیبل ہے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ لیکن پھر بھی وہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ ایک دن اس نے ایک چھوٹی سی مشین تیار کی، مسلمان سائنسدان نے ایک چھوٹی سی مشین تیار کی اور اسے گھر میں رکھ دیا۔ اچانک وہ غیر مسلم سائنسدان داخل ہو گیا۔ جب اس نے اس مشین کو دیکھا تو فوراً اس کے طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یار، آپ نے تو غضب کی مشین بنائی ہے، کتنی اچھی چیز ہے یہ تو فلان کام کے لیے بھی ہے، فلان کام کے لیے۔ تو وہ مسلمان سائنسدان نے بولا، ارے یار، یہ چیز میں نے کب بنائی ہے؟ یہ تو خود بخود وجود میں آئی، یہ لکڑی ہے، وہاں پڑی ہوئی تھی، خود آ گئی، یہاں پہ پھر یہ چیز بن گئی، اس کو اس پہ ملا دیا، اس کو اس سے ملا دیا، وہ خود بن گئی، میں نے تو بنایا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ نہیں بنایا ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہو، موجود ہو، اور اس کا کوئی بنانے والا ہو، اور وہ چیز یہ ثابت کر رہا ہو، گواہی بھی دے رہا ہو، گواہی بھی دے رہی ہو وہ چیز کہ مجھے بنانے والا یہ شخص ہے، اس کے بعد بھی میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ تو مسلمان سائنسدان نے کہا یار، یہ عجیب بات ہے، یہ چیز خود بن گئی، ابھی آپ کہو گے کہ پنکھے کا بھی بنانے والا ہے، حالانکہ پنکھے کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، وہ خود بن گیا ہے، ابھی خود گھوم رہا ہے، کوئی اس کو نہیں چلا رہا۔ تو غیر مسلم سائنسدان ہنسنے لگا اور بولا، یار تو بے وقوف ہو گیا ہے،
پنکھے کے سب کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ فلانا کمپنی نے تیار کی ہے اور ابھی یہ از خود نہیں چل رہا بلکہ بجلی کی کنیکشن سے چل رہا ہے. تو مسلم سائنسدان نے اور حیرت زدہ ہو کر کہا ارے سچ کہہ رہے ہو آپ؟ ابھی آپ یہ کہو گے کہ یہ بتی بھی کسی نے بنایا ہے؟ حالانکہ بتی تو کسی نے نہیں بنی، خود بخود بھی وجود میں آیا اور خود یہ کسی کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے، خود چالو ہو گیا، خود چل رہا ہے. تب غیر مسلم نے کہا کہ یار آپ اپنا علاج کراؤ، آپ اس بات کو نہیں سمجھاؤ، آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو. تب مسلمان سائنسدان نے کہا علاج کرنے کی ضرورت مجھے نہیں آپ کو ہے. جب یہ ایک چھوٹی سی مشین اور یہ پنکھا اور یہ ایک بتی کو دیکھ کر آپ کہہ رہے ہو کہ ان کی بنانے والا، ان چیزوں کے بنانے والا کوئی شخص ہے، موجود ہے، فلانی ہے، فلانی ہے، فلانی ہے، تو آپ اس طرح کیوں کہتے ہو کہ سورج کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، ان سب چیزوں کا بنانے والا کوئی نہیں؟ تب غیر مسلم سائنسدان سوچ میں پڑ گیا اور اس نے کہا کہ ہاں یار یہ بات اب عقل میں آ گئی کہ کوئی بھی چیز بغیر کسی مالک کے پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو بغیر مالک کے پیدا ہو جائے. تب وہ مان گئے. لیکن اصل بات یہ ہے، مقصد کی بات یہ ہے کہ سورج، ستارے، چاند، سیارے، فلک، کہکشان، یہ سب گردش میں ہیں اور ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن ان سب کو پیدا کرنے کا مقصد انسان کی پیدا کرنا ہے. ان سب کو مسخر کر دیا گیا ہے انسان کے لیے تاکہ انسان تمام سہولیتوں سے آراستہ ہو جائے. جیسے میں نے عرض کر دیا کہ حیوان بھی انسان کے تابع ہیں، جیسے گھوڑے ہے، اونٹ ہے، یا اس طرح کے اور جانوریں ہیں، بکری ہے، بلی ہے، اس طرح کے جو انسان کے تابع ہو جاتے ہیں، انسان کے چال میں چلنے لگتے ہیں. ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ان سب کو بنانے کا مقصد انسان کی حفاظت اور انسان کی عبادت کرنے میں، انسان کی زندگی گزارنے میں یہ مددگار ثابت ہوں گی یہ ساری چیزیں. جیسا کہ ایک شاعر فرماتے ہیں کہ ابر و ماہ و خورشید و فلک ہمیں درکارند تا تو نانی بکف آری و بغفلت نہ خوری. خورشید، ماہ، چاند، ستارے، یہ سارے جو ہے نا یہ کام میں ہیں، یہ سارے گردش میں ہیں. اور یہ سارے اس لیے گردش میں ہیں، یہ سارے چیز آپ کے لیے بنائے گئے اس لیے تاکہ جب آپ کے ہاتھ میں ایک روٹی آتی ہے آپ اسے غفلت میں نہ کھائیں، غفلت میں ہو کر نہ کھائیں، بلکہ آپ جب کھائیں کھانے سے پہلے جو دعا ہے وہ کہیں کہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ، اور آخر میں کہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. آپ دیکھیں کہ ایک روٹی، ایک گندم کا ایک دانہ جب وہ زمین میں کسان اس کو بوتا ہے، اس کو بونے کے بعد اس کا حفاظت بھی اس پر لازمی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اس نے دان رکھ دیا، وہ گندم کا ایک دانہ رکھ دیا وہاں پہ پھر جا کے سو جائے، نہیں، اس کو حفاظت کرنا پڑتا ہے، روزانہ پانی دینا پڑتا ہے، کیونکہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، تو پرندے آ کر اس کو اٹھاتے ہیں، اسے کاٹ جاتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں، چڑیا آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کسان وہیں کھڑا ہوتا ہے، آواز لگاتا ہے، سٹی بجاتا ہے، پتھر پھینکتا ہے تاکہ اس طرف پرندے نہیں آئیں. اور یہاں تک کہ وہ جب اتنا سا ہو جاتا ہے، ایک پودا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس طرح سے جب وہ بہت بڑا ہوتا ہے، جب وہ پک جاتا ہے، دانہ ہوتا ہے، دانہ سے پہلے سبزہ ہوتا ہے، سبزے میں بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، پھر دانہ بن جاتا ہے. ان ساری صورتوں میں کسان کی ایک بہت بڑی محنت ہے. اب دیکھتے ہیں پھر گندم کو پیسا جاتا ہے، پھر اس سے روٹی بنائی جاتی ہے، پھر روٹی کو انسان کھا جاتا ہے اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے کھا جاتا ہے، اور پھر ایک ڈکار لے کر آرام سے سو جاتا ہے. جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ ابر و ماہ و خورشید و فلک ہمیں درکارن تا تو نانی بکف آری و بغفلت نہ خوری. یہی بات ہے، انسان کے لیے سارے چیزوں کو پیدا کر دیا گیا ہے اور انسان کو پیدا کر دیا گیا ہے عبادت کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننی انا اللہ، بے شک میں ہی ہوں اللہ تعالیٰ، فاعبدنی، میری عبادت کرو. لا الہ الا انا، کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے میرے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے میرے.
اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں، خود ارشاد فرما رہے ہیں. جس طرح انہوں نے عقائد تثلیث ثلاثہ یعنی مسیحیت کو رد کیا، یہودیت کو رد کیا، سارے فرقوں کو رد کیا، سارے مذاہب کو رد کیا، سارے دین کو رد کیا، اور پھر یہی فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. بس یہی بات ہے. اور ظاہر بات ہے کہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بے سجود ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اسی احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے جس طرح کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریف فرمائی ہے. لہٰذا انسان کے پیدائش کا مقصد عبدیت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے. اور دوسرا مقصد خلافت بھی ہے، خلافت بھی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. لہٰذا انسان کا جو دوسرا مقصد ہے وہ خلافت ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اگلے نشست میں یا کسی اور نشست میں آپ حضرات کے سامنے پیش فرماؤں گا، ان کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں گا کہ خلافت میں جو ہے وہ قانون ہے، اور اجتماعی زندگی کو گزارنے کے لیے جو قانون لازمی ہوتے ہیں ان قانون کو لازم کرنا، ان کو چلانا، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنا، وہ خلافت سے متعلق ہے. وہ اجتماعی زندگی ہے، حقوق العباد ہیں، اور حقوق اللہ میں عبدیت ہے، اللہ رب العزت کی عبادت ہے. تو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.